اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج 221 ہم پڑھ رہے تھے 1958 کے مارشل لاء کی وجوہات۔ اس میں پچھلے اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم نے اس کے 3 پوائنٹس پڑھے تھے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی 1956 کا آئین۔ آئین پاکستان 1956 کے تحت 5 مارچ 1956 کو نئے آئین میں درج شدہ ضابطے کے مطابق سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے، لیکن حلف وفاداری کی تقریب کے تھوڑے عرصے بعد ہی جس آئین کی روح سے وہ صدر بنے تھے اس آئین میں سے کچھ دفعات جیسے اسلامی آئین کے اسلامی دفعات، پھر پارلیمانی نظام حکومت، علاقائی خود مختاری، محکمہ ریلوے کی سبک و منتقلی پر تنقید کرنا شروع ہو گئے اور صدارتی نظام کی افادیت کے گن گانے لگے۔ سکندر مرزا آئین کی بالادستی سے خائف تھے۔ انہوں نے 1956 کے آئین کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور آئین کی عملداری اور بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے سیاسی جماعتیں صوبائی تعصب کا شکار ہو گئیں اور ان منفی سرگرمیوں کا آئین جب قلع کما نہ کر سکا تو مارشل لاء کے کوڑے کو حرکت دینا ضروری ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی بے اصول سیاست۔ بے اصول سیاستدان پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی اور مارشل لاء کے نفاذ کی اصل وجہ تھے۔ ان سیاستدانوں کی وجہ سے ایک عرصے تک ذہنی طور پر مفلوج اور جسمانی اعتبار سے اپاہج شخص ملک پر مسلط رہا۔ انہی کی بدولت سکندر مرزا کو آئین 1956 جس پر بحیثیت گورنر جنرل دستخط کیے تھے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہی سیاستدانوں نے ملک میں ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ کا بازار گرم کیا۔ مشرقی پاکستان میں جب اسمگلنگ کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی تو سیاستدان آڑے آ گئے۔ جماعت بدلنا، وفاداریاں تبدیل کرنا روز کا معمول بن گیا۔ نت نئی پارٹیاں بنانا اپنے مفاد کی خاطر، تو سیاسی رہنماؤں کی دوگلی پالیسی نے ان کے وقار کو خاک میں ملا دیا اور سکندر مرزا نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ سیاستدانوں کی ان حرکات نے عوام کو سیاستدانوں کے طبقے سے مکمل طور پر مایوس کر دیا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو گئے اور ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مارشل لاء کا نفاذ ضروری ہو گیا۔ چھٹا پوائنٹ ہے جی مسلم لیگ کا غیر جمہوری کردار۔ مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت تھی، اس اعتبار سے اسے بڑا اور بانی ہونے کا بھرم قائم رکھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ اس پارٹی بازی کے تمام گر بعد میں جنم لینے والی پارٹیوں کو اس نے سکھایا۔ سچ تو یہ ہے کہ بعد میں آنے والی اکثر جماعتوں نے مسلم لیگ سے ہی جنم لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب مسلم لیگ کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے اور مسلم لیگ کی مفاد پرستی کی سیاست نے گورنر جنرل ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کو گل کھلانے کا موقع دیا۔ اور مسلم لیگ اگر اصولوں کی سیاست کرتی تو کیا ہوتا کہ ملک میں وقت پر آئین سازی ہوتی اور روز بروز کی وزارتیں نہ بدلتی تو بالآخر مارشل لاء جیسی عملیت ملک پر مسلط نہ ہوتی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی معاشی بحران۔ ملکی اقتدار ملک کے جاگیردار طبقے کے ہاتھوں میں تھا جو ملک کو اپنی ہوس اور خود غرضی سے لوٹ رہا تھا اور ملک کی اقتصادی حالت بڑی تیزی سے روبہ انحطاط ہو رہی تھی۔ بااثر طبقہ اور سرمایہ دار حکومت کو مالیہ اور ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، جس سے ملکی اور قومی ترقی بری طرح متاثر ہو رہی تھی اور ضروریات زندگی روز بروز مہنگی سے مہنگی ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے عوام بالعموم مزدور و ملازم پیشہ لوگ بالخصوص نہایت تنگ دستی اور غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے اور ملک میں عام مایوسی کا جب دورہ ہوا تو لوگ جو تھے وہ حکومت کے خلاف باہر نکلنے لگے اور ان حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ تو ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اب مارشل لاء کا لگانا ضروری ہو گیا۔ اگلا ہے جی اخلاقی بحران۔
ملک حکمران اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے تھے، ان میں وطن کی محبت، عوام کی دوستی کا جذبہ ناپید ہو چکا تھا، بددیانتی ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، سرکاری ملازمین سیاستدانوں سے غلط کام نکلواتے تھے اور سیاستدان سرکاری ملازمین کو اپنا اعلیٰ کار بناتے تھے، ایسے عوام دونوں کا منہ دیکھتے تھے۔ سیاستدانوں کی بیرہ روی سے انتظامیہ بھی اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ سمگلنگ، چور بازاری، رشوت سفارش نے عوام کی زندگی دوبھر کر دی تھی۔ اس طرح ہر طرف مایوسی اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کی فضا قائم ہو گئی۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے جی کمزور خارجہ پالیسی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک کے اندر ہی حکمران الجھے ہوئے تھے، اس لیے وہ خارجہ پالیسی پر کم توجہ دے سکے تھے۔ آزاد کشمیر میں چودھری غلام عباس نے جنگ بندی لائن توڑنے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ملک جنگ کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اس تحریک کو روکنا پڑا۔ سہروردی نے جولائی 1956 میں مصر کی نہر سویز کو میانے پر مغربی بلاک کی حمایت کر کے پاکستان کو عرب ممالک کی حمایت اور ہمدردیوں سے محروم کر لیا تھا۔ عوامی لیگ کے مشرقی پاکستان کے صدر مولانا عبدالحمید بھاشانی بھی سہروردی کی غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے عوامی لیگ سے الگ ہو گئے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ مسلم ممالک کا ساتھ دیتے، مصر کا ساتھ دینے کی بجائے جو برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا گیا، اور ان کی غلط پالیسی کی وجہ ملک فیروز خان داخلی سیاست میں ایسے الجھے کہ وہ خارجہ پالیسی کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ اس طرح پاکستان نہ صرف دنیا اسلام بلکہ عالمی سیاست سے بھی کٹ کر رہ گیا۔ یوں پاکستان میں داخلی اور خارجی اعتبار سے جمہوریت کی بساط لپیٹنے اور مارشل لاء کے نفاذ کی راہ ہموار ہو گئی۔ یعنی جب جمہوریت نہ ہو تو پھر مارشل لاء ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی انتخابات کا التوا۔ 1956 کا دستور پاس ہونے کے بعد توقع یہ تھی کہ 1 سال کے اندر انتخابات منعقد ہو جائیں گے اور عوام کے سامنے جواب دہ حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن پہلے نومبر 1958 پھر مارچ 1959 تک انتخابات ملتوی کر دیے گئے اور عوام ملک کے سیاسی عدم استحکام کا حل انتخابات کے ذریعے کرنا چاہتے تھے، لیکن التوا کے اعلان سے وہ اس سے بھی مایوس ہو گئے۔ اب سیاسی عدم استحکام، معاشی اخلاقی بحران کو ختم کرنے کا آخری حربہ مارشل لاء کا نفاذ ہی رہ گیا تھا۔ اگلا ہے جی اقتدار کی رساکشی۔ صوبوں میں مرکز کی مانند حصول اقتدار کی کشمکش کے باعث صورتحال بتدریج خراب ہونے لگی۔ مشرقی پاکستان میں سیاسی حالات خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ برسر اقتدار عوامی لیگ نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اسپیکر عبدالحکیم کو پاگل قرار دے دیا اور کرشک سرامک پارٹی نے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی پر ایوان میں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ مغربی پاکستان میں 9 مئی 1957 کو صوبائی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کا قتل کر دیا گیا اور بعد ازاں نت نئی وزارتیں قائم ہونے لگیں۔ ملک کا برسر اقتدار طبقہ عوام کا اعتماد کھو چکا تھا۔ ملک کے برسر اقتدار طبقے کا ایک ہی منشور تھا کہ کسی طرح اقتدار کی کرسی تک پہنچا جائے اور پھر وہ کرسی ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ عوام میں مایوسی اور بددلی پیدا ہو گئی۔ ایسی صورتحال انقلاب کے لیے بڑی سازگار ہوتی ہے۔ نمبر 12 پوائنٹ ہے جی سیاسی بحران۔ مشرقی پاکستان میں کرشک سرامک پارٹی اور عوامی لیگ کی باہمی کشمکش میں نیب اور کانگریس مزید انتشار کا سبب بن رہی تھی۔ مغربی پاکستان کی حکومت اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی تھی اور 80 ارکان کے ایوان میں 26 وزراء بنائے گئے۔ خان آف کلات نے ملک کی نازک صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کلات کی پاکستان سے علیحدگی کی تحریک شروع کر دی۔ مخلص اور محب وطن سیاسی جماعتیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سیاسی نظریات کی قربانی دینے سے گریز کرتی ہیں، لیکن جب سیاسی جماعتوں کا منشور ایوان اقتدار تک پہنچنا
اور اقتدار کی سبز پری کو قابو کرنا ہو تو غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہی روزمرہ کا معمول بن کر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ کی مخالفت میں مشرقی پاکستان میں عوامی پارٹی قائم ہوئی اور پھر ملک کے دونوں حصوں میں اس کے خلاف نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ معرض وجود میں آئی. مرکز کی قیادت کے لیے سکندر مرزا نے ریپبلکن پارٹی کی بنیاد ڈاکٹر خان صاحب کے ہاتھوں رکھوائی. اس طرح سیاسی جماعتوں نے باہمی مناقشات کو ہی اپنا سیاسی منشور بنا لیا اور ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا. اگلا پوائنٹ ہے جی قومی مسائل سے بے توجہی. مسلم لیگ جداگانہ طریقے انتخاب کی حمایت کرتی تھی. اس کی مخلوط طریقے انتخاب کے ذریعے مخالفت کی گئی. پھر اردو زبان نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اب اردو کی جگہ اس کی مخالفت کر کے بنگالی زبان کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح کے دوسرے مسائل بھی اندر صوبوں میں اور مرکز میں اٹھائے جانے لگے، تو ان مسئلوں نے ماشاء اللہ کے لیے میدان صاف کر دیا. اگلا پوائنٹ ہے جی سیاسی تربیت کا فقدان. عوام کی سیاسی تربیت سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جماعتیں بغیر منشور کے بنتی رہیں اور صوبائیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتی رہیں. لوٹ گھسوٹ کارکنوں کی لوٹ گھسوٹ، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، کام چوری کی وجہ سے عوام میں قدورتیں نفرتیں پروان چڑھتی رہیں. امریت پسند لیڈروں نے جمہوریت اور سیاست کو تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ جب 1956 کا آئین منسوخ کیا گیا تو کوئی عوامی رد عمل نہ ہوا، مطلب عوام کو اس سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی. جمہوری روایات سے روگردانی. ملک میں جمہوری روایات کی عدم پاسداری کی وجہ سے لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا. قائد اعظم کے انتقال اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جمہوریت کے نام پر گھٹیا قسم کی آمریت ملک پر مسلط رہی اور ملک علاقائیت پرستی، نسلی تعصبات اور لسانی اختلافات کا شکار ہو کر رہ گیا. اس طرح ملک کا پہلا دستور ناکام ہو گیا اور بالآخر پارلیمانی جمہوریت کی جگہ مارشل لاء نے لے لی. یہاں تک میرے خیال میں کافی نہیں تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے جی سکندر مرزا کے غیر آئینی ہتھ کنڈے. 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے اور صدر بنتے ساتھ ہی ان کا پہلا جو سوچ تھی وہ یہ تھی اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا اور اپنی کرسی کو سدا کے لیے قائم کیے رکھنا. اور اس کی خاطر انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، قوم کو نقصان پہنچایا اور نہ عوام کا بھلا دیکھا نہ ملک کا بھلا دیکھا، اور اپنی کرسی بچانے کی خاطر بالآخر وہ جمہوریت کو مارشل لاء تک لے کے آ گئے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مارشل لاء حکومت آئی تو پھر ان کی کرسی بھی جاتی بنی. اگلا ہے جی محمد ایوب خان کی سیاست سے دلچسپی. فوج کے سربراہ محمد ایوب خان ایک عرصے سے سیاست میں دلچسپی لے رہے تھے. وہ موقع کی تاڑ میں تھے، سیاستدانوں کی کلا بازیوں اور سکندر مرزا کی شاطرانہ اور بے وقوفانہ چالوں کا جائزہ لے رہے تھے، اور جیسے ہی انہیں موقع ملا تو انہوں نے پھر مارشل لاء کا انعقاد کر کے سکندر مرزا کو بھی میدان سے بھگا دیا. اگلا پوائنٹ ہے جی مارشل لاء. اکتوبر 1958 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی رات کو صدر پاکستان سکندر مرزا نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک فرمان کے ذریعے آئین کو معطل کیا. ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کیا، وزارتیں برطرف کر دی گئیں اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اور تمام طرح کی سیاسی سرگرمیاں پر پابندی لگا دی گئی، اور فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا.
اس کے بعد ہے جی انقلاب اکتوبر 1958، سکندر مرزا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر محمد ایوب خان کا نباہ زیادہ دنوں تک نہ ہو سکا، 20 دن کے اندر سکندر مرزا کو صدارت کے عہدے سے علیحدہ ہونا پڑا۔ 27 اکتوبر کی شام کو 8 بجے کے قریب جنرل محمد ایوب خان نے اپنی کابینہ کے 3 فوجی ارکان جنرل اعظم، جنرل شیخ اور جنرل اے کے برقی کے ذریعے سکندر مرزا کو صدارت سے مستعفی ہونے کے لیے ایک مختصر پیغام بھیجا۔ سکندر مرزا نے جنرل ایوب کے نمائندوں کی گفتگو کا رجحان دیکھتے ہی استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی، اور یوں انہوں نے استعفیٰ دیا، اور جنرل ایوب خان ملک پر قابض ہو گئے اور انہوں نے سکندر مرزا کو انگلینڈ بھیج دیا۔